السلام علیکم محترم خواتین و حضرات. کل ایک فرینڈ کا میسیج آیا جس میں انہوں نے شیئر کیا تھا کہ صوفی برکت علی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ زندگی کے ابتدائی سالوں میں وہ سالار والا رہتے تھے، لیکن ان کا جو مزار ہے وہ فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے، دالو وال اس کو بولتے ہیں، اور سمندری روڈ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ نہر کے ساتھ ہی بہت ہی خوبصورت وہ جگہ ہے، وہاں پہ ان کا مزار ہے، اور ہر وقت وہاں پہ ان کے جو مریدین ہیں وہ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، یا حیو یا قیوم کا، مختلف طرح کے اذکار. obviously جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پردہ فرمانے سے پہلے بھی ان کا ایک اپنا اورا ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس جگہ کا بھی اپنا ایک اورا اور وائبس ہوتی ہیں، تو بڑی پیاری وائبس ہیں وہاں کی. خیر، تو صوفی برکت علی صاحب کے حوالے سے میری ان فرینڈ نے ایک واقعہ شیئر کیا ہوا تھا کہ ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر تھے، تو وہ ایک بار آئے صوفی برکت علی صاحب کے پاس. تو صوفی برکت علی صاحب نے انہیں ہدایت کی کہ آپ ایسا کریں، کوئی کاغذ پینسل لے کے آئیں. وہ لے کے آئے تو انہوں نے اس پہ درود پاک لکھ کے دیا اور فرمایا کہ آپ روزانہ کم از کم 5 مرتبہ درود پاک لکھ لیا کریں، کم از کم 5 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ تو پھر جتنا بھی لکھ سکیں. تو ایک رجسٹر بنا لیں اور اس پہ درود پاک لکھتے رہیں. تو وہ جو ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کچھ اور لوگوں کو بھی یہ بات بتائی، کچھ اور لوگوں نے بھی درود پاک لکھنا شروع کر دیا، اور ان کی زندگیاں بدلتی چلی گئیں. اور یہاں تک ہوا کہ ایک صاحب جو پھر باقاعدگی سے درود پاک لکھا کرتے تھے، ایک روز جب وہ وضو کر رہے تھے تو جاگتی آنکھوں سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. تو درود پاک لکھنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ہمارے درود گروپس ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ میرے اپنے ہی بھائی محمد حمزہ آج کل اس میں بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں، فیملی کے بچوں، کزنس کے بچوں، ہمسایوں کے بچوں کو اس پہ لگا دیا. ماشاءاللہ جو بچے نیا نیا لکھنا سیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں حمزہ بھائی کہ جس کو ہم نوٹ بکس ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں کاپیاں کہتے تھے، تو کاپیاں لیتے ہیں، ہر بچے کے لیے 2 مارکرز لیتے ہیں مختلف رنگوں کے، اور جو جیسے ٹیچر ٹاپ پہ لکھتے ہیں نا ایک لائن، اور بچوں سے کہتے ہیں نیچے اب آپ نے ایسے لکھنا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہی بچوں کو لکھ کے دیتے ہیں. ٹاپ پہ لکھ دیتے ہیں کوئی سا بھی درود، اور نیچے پھر بچے اسی طرح سے اس کو کاپی کرتے چلے جاتے ہیں. تو پچھلے دنوں جب درود گروپ میں انہوں نے مختلف ناموں کے ساتھ اس کو شیئر کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت سے بچے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سارے ایک پیج پہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے، اگلے پیج پہ آئے گا یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا لکھا ہوگا یا سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے پیج پہ پھر اسی طرح سے. پھر کسی اور بچے نے لکھا ہوا ہے یا شاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سیدنا شاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سیدنا فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی، کہنے لگے کہ میری خواہش یہ ہے کہ بچے جب یہ لکھیں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک بھی یاد ہو جائیں. تو یہ بات شیئر کرنے کا پرپس کیا ہے؟ آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، گھر میں بچے obviously ان کے پاس وقت بھی ہے، اور ان کی مصروفیات کو ہم نے چینلائز کرنا ہے. ان کی زندگی میں یہ ایک چیز ایڈ اپ کر لیجیے،
اور آپ اگر کچھ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے، تو اسی طرح سے آپ بھی کاپیاں لے کے اس کی ٹاپ پہ لکھیں اور لکھ کے دیں، ان کو 2 مارکر سے دیں بچوں کو، اور پھر لکھوائیں، پھر چھوڑ نہ دیں، فالو اپ رکھیں۔ تو میں نے کہا حمزہ بھائی پھر جب سارے لوگ کاپی ختم ہو جائے گی تو پھر انہوں نے کہا ہم وہ کاپی جو ہیں ان سے واپس لے لیں گے، اس کو سنبھال کے رکھیں گے اور اس کی جگہ پھر ہم ان کو نئی کاپی دے دیں گے، نیا رجسٹر دے دیں گے۔ فالو اپ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے کسی کو رجسٹر یا نوٹ بک دے دیا اور پھر آپ کہ یہ خود ہی لکھ لے گا۔ موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ضرور شیئر کیجیے گا اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس کو ایڈ اپ کیا ہے، اور کس طرح سے ایڈ اپ کیا، اس کے کیا ریزلٹس رہے۔ یقین کیجیے آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک لکھنا شروع نہیں کیا تو آپ ہی لکھنا شروع کیجیے، آپ کو خود بھی بہت اچھا لگے گا۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں درود پاک، کم از کم 5 بار لکھنا تو بہت آسان ہے، 2 سے 3 منٹ لگ جائیں گے میکسیمم، لیکن لکھتے ہوئے جب ہم یہ سوچیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ میں نے یہ بہت محبت سے لکھا ہے، یہ لکھنے کی کہ میں نے کوشش کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میری یہ بیاض پیش کی جائے گی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھیں گے تو کیسا لگے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، چلتے چلتے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک صاحب تھے جو درود پاک بہت روٹین میں لکھا کرتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو کچھ بے چینی تھی انہیں کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو ان کے کوئی دوست جو اللہ والے تھے وہ ان کے پاس آئے تو کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا ہے کہ تمہاری وہ بیاض جس پہ تم درود پاک لکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کی گئی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کیسے ذہن کے دریچے وہاں ہوتے جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے 92 میں پہلی بار ریڈیو جوائن کیا تھا، ریڈیو پاکستان فیصل آباد، اور تب آڈیشن دیا تھا میں نے، آپ سمجھ لیجیے 93 میں نے اس کو پھر پراپر جوائن کیا۔ تو ہمارا جو ڈی گراؤنڈ میں پیپلز کالونی میں ریڈیو اسٹیشن تھا اور ہے بھی، تو ہم شروع میں ہی گیٹ سینٹر ہونے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ کمرہ تھا جہاں سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، اس میں اپنی انٹری کرنی ہوتی تھی۔ تو میں دیکھتی تھی ایک سیکیورٹی گارڈ جو تھے ان کے پاس ایک رجسٹر تھا، اور وہ ہر وقت گرین کلر کے مارکر سے درود پاک لکھتے رہتے تھے۔ تب تو سمجھ نہیں آتی تھی، اب آتی ہے۔